اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک اور زکوٰۃ۔ ناظرین کرام، نماز کے بعد جس عبادت کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن اور مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات مقدسہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف و توصیف اور نہ دینے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلامی شریعت نے جن مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے ان میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے علیحدہ ایک مقدار معین کر دی ہے۔ جب وہ مقدار پوری ہو جائے تو اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں اور زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر مقررہ نصاب کے مطابق چاندی، سونا یا نقد رقم پر 1 سال مکمل ہو جائے تو کل سرمایہ کا 2.5% یعنی 40واں حصہ سالانہ حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف کتاب الایمان۔ زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی و اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ البقرہ آیت 44۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے محبوب تو ان کے مال میں سے صدقہ قبول کر لیا کر، اس ذریعے سے تو انہیں پاک کرے گا۔ سورۃ التوبہ آیت 103۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، ان کو بتاؤ کہ اللہ پاک نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ سنن ترمذی کتاب الزکوٰۃ۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور کچھ قبائل عرب مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ لوگوں سے کیسے معاملہ کریں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخدا اگر انہوں نے واجب الادا ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی
تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا جو اس کے گلے کا توق ہوگا۔ پھر وہ سانپ اپنے جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ 2 عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔ سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ۔ رمضان المبارک میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے اس کی مثال ایک تیز آندھی سے دی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں ہمیں بھی مالی قربانی کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نصاب کے مطابق زکوٰۃ اور فدیہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اے وہ لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب تم سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا تعالیٰ کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی امر مانے نہیں وہ حج کرے۔ الفضل 21 مئی 2020 عیسوی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کا حصہ نکالنا کہ وہ مال پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالے اور اسے بڑھاتا رہے۔ پس ایک مومن اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورت کے لیے، دینی ضروریات کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر رہا ہوتا ہے کہ اس ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو مزید جذب کرنے والا بنے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو مزید بڑھائے تاکہ دنیا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائے، اور پھر مزید خرچ کر کے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف سے ڈالتے جاؤ، دوسری طرف سے کئی گنا بڑھا کر حاصل کرتے چلے جاؤ۔ خطبہ جمعہ 9 نومبر 2007 عیسوی۔ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ایک اور جگہ فرماتے ہیں پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بعض سوال ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی حکم ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو ضرور ادا کرنی چاہیے، اور اس میں بھی کافی گنجائش ہے۔ بعض لوگوں کی رقمیں کئی سال بینکوں میں پڑی رہتی ہیں، اور 1 سال کے بعد بھی اگر رقم جمع ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پھر عورتوں کے زیورات ہیں، ان پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جو کم از کم شرع ہے اس کے مطابق ان زیورات پر زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ پھر بعض زمینداروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی حکم ہے، اس پر بہرحال توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خطبہ جمعہ 31 مارچ 2006 عیسوی۔ پس اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں صحیح شرع سے زکوٰۃ ادا کرنے اور ان تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔